السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا تھا، اور جنت سے نکالنے کے بعد اس کی ایک ہی سوچ تھی کہ وہ ایسا کیا کرے اور ایسی کون سی چال چلے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو رسوا کر سکے۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ جنت کے تمام دروازے بند ہیں، مور اور سانپ کھڑے ہیں۔ ابلیس نے ان کو دیکھا تو اس کا دماغ جاگ اٹھا، کیونکہ اس کے دل میں حضرت آدم کے لیے بڑا زہر بھرا ہوا تھا۔ ابلیس فوراً جنت کے دروازے پر مور کے پاس پہنچا اور بڑی ہمدردانہ لہجے میں کہنے لگا، بہت جلد تمہیں بھی جنت سے نکال دیا جائے گا اور آدم کو بھی جنت سے نکال دیا جائے گا۔ البتہ تم مجھے جنت میں لے جاؤ تو میں تمہیں ایک ترکیب بتاؤں گا، تو تم اور آدم جنت سے کبھی بھی نہیں نکلو گے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ مور نے ابلیس کی بات سنا تو فکر مند ہو گیا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا کہ تمہاری بات تو میرے دل کو لگی ہے، لیکن میں تمہیں اندر کیسے لے کر جاؤں؟ میں نے کافی سوچا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تمہیں اندر کیسے لے کر جاؤں گا، وہ بھی جنت کے محافظوں سے آنکھ بچا کر۔ تو ابلیس نے فوراً جواب دیا کہ تم یہ نہیں جانتے ہو کہ میں منتر پڑھ کر اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے موتی میں تبدیل کر سکتا ہوں، تم مجھے اپنے منہ میں دبا کر جنت میں لے جانا۔ یہ کہہ کر ابلیس نے منتر پڑھا اور اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے موتی میں تبدیل کر دیا۔ تو مور نے ابلیس کو اپنے منہ میں رکھ لیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ یوں ابلیس ملعون مور کی مدد سے جنت میں چلا گیا۔ پھر مور ابلیس کو اپنے منہ میں لیے ہوئے سیدھا حضرت حوا کے سامنے پہنچا، اور وہاں پہنچ کر ابلیس نے دوبارہ اپنے اوپر کوئی جادو کیا اور انسانی شکل میں آ گیا۔ انسانی شکل میں آنے کے بعد ابلیس نے اپنے جال سے اماں حوا کو برگلانے کی کوشش شروع کر دی اور کہنے لگا کہ اگر تم نے اس درخت کا پھل نہیں کھایا تو تمہیں جنت سے نکال دیا جائے گا۔ اماں حوا بولی، اے درخت تو ممنوع ہے، اس کا پھل کھانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ ابلیس نے دوبارہ بولا کہ اس درخت کا پھل نہ کھایا گیا تو جنت سے نکال دیا جائے گا، تمہیں بھی اور آدم کو بھی۔ ابلیس ملعون آخرکار اپنی چال میں کامیاب ہو گیا، اور اماں حوا نے اس کی باتوں میں آ کر اس ممنوع درخت کا پھل کھا لیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی اور کہنے لگی کہ میں نے اس ممنوع درخت کا پھل کھا لیا ہے، تم بھی اس کا پھل کھا لو تاکہ ہم ہمیشہ جنت میں رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، ہائے افسوس، تم نے یہ کیا کر دیا؟ پھر ابلیس کی مکاری میں آنے والی اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی مجبور کر دیا کہ وہ بھی اس درخت کا پھل کھائے، اور یوں ان دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا۔ مور جو کہ اپنے منہ میں ابلیس ملعون کو اپنے منہ میں لے کر جنت میں داخل ہوا تھا، وہ یہ سب دیکھ رہا تھا، اور یوں مور اور اس کا ساتھ دینے والے یہ سانپ کو بھی جنت سے باہر نکال دیا گیا۔ یوں حضرت آدم، اماں حوا، مور اور سانپ آسمانوں کی جنت سے اتر کر زمین پر آ گئے۔ پیارے دوستو، اب سوال یہ ہے کہ اب زمین پر حضرت آدم اور حوا کے آنے سے پہلے کیا تھا؟ کون سی مخلوقات تھی؟ اور جنت کس کے لیے بنائی گئی تھی؟ اور زمین و آسمان کی تخلیق کیسے کی گئی تھی؟ اس حوالے سے ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے، لیکن دوستو یہ سب بتانے سے پہلے ہم آپ کو ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں، تاکہ ہماری ہر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ جو پھل ممنوع تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گیہوں تھا، اور اسی گیہوں کو انسان کی خوراک بنا دیا گیا، اور اسی گیہوں کے انسان کو زمین پر طلب رہتی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے مور کی، تو مور آج بھی ایک دل فریب پرندہ ہے کہ جو بھی اس کی چمک دھمک پر مگن ہوتا ہے تو وہ سب بھول جاتا ہے، جیسا کہ اماں حوا کو ابلیس نے مور کے ساتھ مل کر دیا تھا۔ یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا، مور اور سانپ کو ایک ساتھ زمین پر اتارا گیا تھا، اور اس وقت یہ زمین بچھی ہوئی تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ اس زمین پر پہلے کیا تھا؟ تو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں تخلیق کیا، اور ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ زمین پر پہلے کچھ بھی نہیں تھا سوائے پانی کے۔ تو دوستو معلوم ہوا کہ اس زمین پر پہلے پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، اس زمین پر پانی ہی پانی تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پانی پر زمین کو بچھایا۔ اور ایک جگہ یہ بات بھی ملتی ہے کہ جب پانی پر اللہ تعالیٰ نے زمین بچھائی تو یہ زمین ہل رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو گاڑ دیا، جس سے یہ زمین ٹک گئی۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ پانی ہی وہ چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ قسم کے مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور پانی کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کی بنیاد بنایا۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت آدم سے پہلے آسمان بھی نہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے صرف 2 دنوں میں 7 آسمانوں کو بنایا۔ ان آسمانوں کی جگہ پر دھواں ہی دھواں تھا،
کچھ بھی نہ تھا، ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دھوئیں سے آسمان بنائے، اور صرف 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان تخلیق فرمائے۔ اور جب آسمانی دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں ہم نے ستاروں کے مانند چراغ روشن کر دیے، یعنی آسمانی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ستارے پیدا فرمائے ہیں جو رات کو چمکتے ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 دنوں میں زمین اور اس کا سارا نظام بنایا۔ یہ پہاڑ، یہ جنگل، یہ دریے اور سمندر، یہ شہریں اور میدان، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے صرف 4 دنوں میں تخلیق کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بارش برسائی اور اپنے حکم سے زمین کے اوپر طرح طرح کے درخت، پودے اور سبزیاں اگا دیے۔ تو دوستو، معلوم ہوا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نہ تھے تو تب بھی یہ دنیا تھی، اور جب آدم کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ترتیب دیا اور اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ان کو جنت میں رکھا، اور پھر ابلیس ملعون کی مکار کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنا پڑا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس زمین کے اوپر بھیجا، اور یہی اللہ کی منشا تھی۔ یہاں آپ کو یہ بتاتے چلے کہ روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ یمن سے کچھ لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے، تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ کائنات کیسے پیدا ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کائنات موجود نہ تھی تو تب بھی اللہ کی ذات موجود تھی، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی، موجود ہے اور موجود رہے گی، اور تمام جہانوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ زمینوں کو اور آسمانوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ جنت اور دوزخ کو بھی پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کہاں کہاں ہے اور کیسے کیسے مخلوقات ہیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی بڑی ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم بھی بڑا ہے، اور انسان کی عقل بہت لمٹ بھر ہے۔ وہ صرف اتنا ہی جانتا ہے جتنا اللہ نے اس کو علم دیا ہے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ بہتر علم رکھتا ہے اور حکمت والا ہے۔ پیارے دوستو، تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کریں، اور اپنے تمام دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر بھی ضرور کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ دوستو، ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔